السلام علیکم. دی ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین، مہنگی بجلی ٹیکسز کے خلاف تاجروں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ تاجر اسکیم کی یہ جو دوستی تھی وہ دشمنی میں کیسے بدلی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اکانومسٹ نعیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکریہ نبیلہ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر سب سے پہلے سوال یہ کروں گی، آج کا جو ہڑتال ہے اور اس میں جو تاجر اسکیم دوستی ہے، یہ دشمنی میں کیسے بدل گئی؟ دیکھیے، یہ گورنمنٹ نے ٹیکس تاجروں سے وصول کرنے میں ناکامی کی صورت میں یہ ایک طریقہ کار اپنایا ہے کہ ہم کوئی ایسی اسکیم اناؤنس کریں کہ جس کی وجہ سے ہم تاجروں کو اپنے شکنجے میں لا سکیں. بیسیکلی ملک میں کچھ 70 لاکھ کے قریب ڈفرینٹ دکاندار ہیں، تاجر ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اس میں ہمارے پاس رجسٹریشن جو ہے وہ تقریباً 30,000 کی ہے، تو باقی جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. اب جو لوگ دکاندار بھی ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو کہ پارٹنرشپ فارمز بنی ہوئی ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس انڈیویجول اینٹیین ہیں، کئی ایسے ہیں جو کسی کمپنیز کے بیہاف پہ کام کر رہے ہیں، یا کئی ایسے ہیں جن کے پاس فرینچائزز ہیں. تو یہ بڑے بڑے شہروں میں تو زیادہ تر لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں. لیکن حکومت بجائے اس کے کہ ملک میں ٹیکس کے معاملات کو آسان کرے اور ایسے طریقہ کار اڈاپٹ کرے کہ جس سے ٹیکس کی وصولی میں گورنمنٹ کو آسانی ہو، اور جو ایف بی آر کا ٹیکس کا سالانہ ہدف ہے وہ بھی آسانی سے پورا ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. حکومت کو کچھ جو بیوروکریٹس کہہ لیں یا کچھ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جنرل مشرف کے دور میں بھی اس قسم کا واقعہ ہوا تھا. زبردستی رجسٹریشن کی کوشش کی تھی تو 17 دن لوگوں نے ہڑتال کی تھی، دکانیں بند رہی تھی، بالکل سناٹا چھا گیا تھا. تو اس وقت بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی. آج پھر کئی مہینوں سے یہ چل رہا ہے، اور یہ 42 سٹیز ہیں جن کے اوپر انہوں نے ایک ایویلیویشن ٹیبل بنایا ہے. اور ایویلیویشن ٹیبل اس قسم کا ہے جو کسی طرح بھی کسی پیرامیٹر پہ پورا نہیں اترتا. مثلا کسی کی دکان کس علاقے میں ہے، اس کی رینٹل ویلیو کیا ہے، اس کے حساب سے اس پہ ٹیکس لگے گا. اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو بہت مشکل ہے اس کو ایویلیوٹ کرنا کہ کس کی دکان پہ کم ٹیکس لگ سکتا ہے، کس پہ زیادہ لگ سکتا ہے، کس کی سیل کم ہے، کس کی سیل زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اب انہوں نے یہ کیا کہ 1,000 سے لے کے تو 70,000 تک پر منتھ انہوں نے ٹیکس لگا دی ہے. سر، تو جو ابھی موجودہ پاکستان میں ٹیکس نظام ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ بہتری کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی تو ہم اس کی بات کر لیں جو تاجر دوست اسکیم جو حکومت نے اناؤنس کی. اب انہوں نے سوچا کہ چونکہ ہمارے ملک میں یہ 70 لاکھ جو مختلف تاجر ہے، چھوٹا بڑا سب ملا کے، ان کو سب کو ہم ٹیکس میں نیٹ میں لے آئیں اور اپنے دفتروں میں بیٹھ کے آرام سے ان کو نوٹس ایشو کر دیں اور ان سے پیسہ آ جائے. اب یہ ایسے ہو نہیں سکتا. دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جب تک آپ کی انکم نہیں ہوگی ٹیکس نہیں ہوگا. اگر کوئی دکاندار جو ہے وہ پیسہ کما رہا ہے، آپ اس کو باقاعدہ اسیس کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کی کتنی سیل ہے، اس کی کتنے ایکسپینڈیچر ہیں، اس کا کتنا بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اس کے ملازمین کی کتنی تنخواہیں ہیں، ان کو مائنس کریں. اس کے بعد اس کو دیکھیں اس کی کاسٹ آف گڈس کیا ہے، پھر دیکھیں اس کی کاسٹ آف سیل کیا ہے، پھر دیکھیں اس کے درمیان میں اس کا منافع کیا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگائیں. اب آپ کہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، آپ اتنا ٹیکس لگا دیں اور ہمیں آپ جمع کر دیں، پھر آپ جو مرضی کریں. اب یہ جو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم تو یہ تاجر دو اسکیم لے کے آ رہے ہیں تاکہ آسانی سے 1,200 روپے کا اعلان ہوا تھا، اب وہ 1,200 روپے پہ 70,000 پہ چلے گئے، اور اس کے بعد 70,000 روپے بھی رکیں گے نہیں ہیں، پھر نئی نئی چیزیں نکالیں گے، پھر سیل ٹیکس اس کے علاوہ ہے، ایکسائز ڈیوٹیز وغیرہ اس کے علاوہ ہے. اب گورنمنٹ کو بیسیکلی چاہیے تو یہ کہ وہ ایک نظام ایسا تیار کرے، ایسا سسٹم ڈیولپ کرے کہ جس سے ٹیکس کی جو بنیادی ضرورت ہے ٹیکس حاصل کرنے کی وہ پوری ہو. بیسیکلی سوال یہ آتا ہے، آپ نے یورپ میں دیکھ لیں، باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں، وہ ٹیکس اس پہ لگتا ہے جس کی آمدن ہو. اب یہاں تو آمدن ہے ہی نہیں. مطلب بجلی کے بل پہ آپ کی کیا آمدن ہے؟ آپ کا خرچ ہے. گیس کے بل پہ آپ کی کیا آمدن ہے؟ آپ کا خرچ ہے. آپ کے خرچ پہ وہ انکم ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ کی جو استعمال، آپ کی جو یوٹیلیٹی استعمال ہو رہی ہیں
اس کے اوپر انکم ٹیکس بھی لگ رہا ہے, اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی لگ رہا ہے. اب جب اس طرح کے آپ بے ہنگم قسم کے اقدامات اٹھائیں گے تو الٹیمیٹلی کب تک؟ آپ دیکھیں اس وقت دکانوں کے کرائے جو ہے نا وہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ ہے. بالکل ایسے وہ دکاندار لوگ, ایون گھروں والے جو لوگ ہیں اتنے پریشان ہیں. ہمارے بہت سارے دیکھیں بجلی کا ریٹ پورے پاکستان میں ایک جیسا ہے. اگر یہاں پہ 70 روپے یونٹ ہے تو کراچی میں بھی 70 ہوگا یا 72 ہوگا, پشاور میں بھی 70 ہوگا یا 68 ہوگا, اس طرح سندھ میں, کوئٹہ میں, سب جگہ یہ ہے. لیکن اگر آپ ان کے گھروں کے کرائے دیکھیں نا تو اسلام آباد کے گھر کا کرایہ سے لاہور کے گھر کا کرایہ کم ہوگا, لاہور کے گھر سے جو ہے وہ کاڑا کا کم ہوگا, ملتان کا کم ہوگا, سہیوال کا کم ہوگا, کسی گاؤں کا کم ہوگا. اب 2000 روپے کے کمرے میں لوگ رہتے ہیں. اگر آپ راولپنڈی کے شہر میں جائیں نا تو وہاں 5-5 ہزار روپے کے کمرے کے گھر میں لوگ رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فیملیز کو لوگوں نے رکھا ہوا ہے, ان کے 12-12, 13-13 ہزار, 14-14 ہزار بل آ رہے ہیں. وہ رو رہے ہیں, پریشان ہیں کہ ہمارا کرایہ تو گھر کا اتنا ہے نہیں ہے جتنا ہمارا بجلی. اب یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ نظام, تو یہ جو آپ ایشو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے, آپ ایک اکانومسٹ ہے, آپ اس کا سلوشن کیا دیں گے؟ دیکھیے اس کا سلوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک ایسا قانون لے کے آئے جس میں گورنمنٹ کا ایک منیمم تھریش ہولڈ ہے کہ 6 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں. صحیح, 6 لاکھ روپے پہ انکم ٹیکس شروع ہوگا. تو جس کی آمدن 6 لاکھ سے زیادہ ہے وہ جو کوئی بھی ہے آپ اس پہ ٹیکس لگا لیں. صحیح, اگر کسی کی آمدنی 7 لاکھ ہے تو اس پہ 7 لاکھ کے حساب سے ٹیکس لگا لیں. کسی کی آمدنی 70 کروڑ ہے تو اس کے 70 کروڑ کے حساب سے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں. لیکن آپ بڑوں کو اگر ٹیکس میں چھوٹ دے دیں, اور مطلب فار ایگزامپل مثال ایسے کہ آپ 100 آدمی جو کہ پورے ملک کی 70% اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ ان پہ تو ٹیکس لگائیں نا, یا ان کو کہیں ان کی مرضی کا ٹیکس دے دیں. وہ انہوں نے بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے ہوتے ہیں, کئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بڑی بڑی فرموں کو وہ ہائر کرتے ہیں, وہ اپنے ٹیکسز کو اس حساب سے پریزنٹ کرتے ہیں. اور جو چھوٹا آدمی ہے جس کی ایک دکان ہے وہ تو 1 روپے کا کوئی کنسلٹنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ تو اپنا جو ٹیکس کا فارم فل نہیں کر سکتا. تو اس بیچارے کو اس کی آمدن سے بہت زیادہ اگر آپ ٹیکس لگا دیں گے تو کیسے ملک سروائیو کرے گا؟ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ وہ اپنی انکم میں سے جو اس کو تنخواہ ملتی ہے, پہلے تنخواہ میں سے ڈائریکٹ آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, اس کے بعد اس سے اوپر بجلی کا بل پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں, گیس کے بل پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں, بازار میں وہ کپڑے لینے جاتا ہے بچوں کے, ایون ایک روٹی جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. تو جب اس قسم کی سچویشن ہو جائے گی تو پھر عوام سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ صحیح. اچھا سر, یہ جو آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کی ہے نا, یہ تو اب ہر, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے, تو یہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں. اس طرح دیکھیں, آپ کی انکم جو ہے نا اس وقت پاکستان میں جس کی انکم 6 لاکھ روپے ہے, اس کی انکم 6 لاکھ روپے 50,000 روپے مہینہ اگر آپ کی تنخواہ ہے تو آپ پہ ٹیکس نہیں. صحیح. اگر آپ کی سر کسی بھی چیز میں نہ لگے نہیں, جو آپ کی تنخواہ ایک آدمی کی آمدن جو ہے نا وہ 50,000 مہینے سے زیادہ نہیں ہے, یا اس کی تنخواہ 50,000 مہینے سے زیادہ نہیں ہے تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے. لیکن جب اسے اوپر جاتے ہیں تو گورنمنٹ, لیکن جب ایک تنخواہ پہ ٹیکس لیتی ہے نا حکومت, تو پھر کسی اور چیز پہ ٹیکس نہیں بنتا. پھر نہ بجلی پہ بنتا ہے, نہ گیس پہ بنتا ہے, نہ کسی اور یوٹیلیٹی پہ بنتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو سہولیات دے رہی ہے ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز کو رکھے اور اس پہ ٹیکس بس وہ ڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ کی آمدن ہے اس پہ ٹیکس. اب آپ ایک طرف آمدن پہ ٹیکس دے رہے ہیں یا تنخواہ پہ ٹیکس دے رہے ہیں, دوسری طرف یوٹیلیٹیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں, تیسرا آپ کی یوٹیلیٹیز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ آپ کی دکانوں کے کرایوں سے تو بجلی کا بل زیادہ ہے. اب آپ جائیں ملک میں 35,000 سے زیادہ کمرشل میٹر لگے ہوئے ہیں, آپ ان کو چیک کریں, آپ دیکھیں وہ کتنا چلتے ہیں, ان کا کتنا بل آتا ہے, اس کے حساب سے لوگوں کو ایویلیویٹ کریں اور ٹیکس کے نظام کو آسان کریں. دیکھیں کچھ ہزار لوگوں سے ٹیکس لینا پھر آسان ہوتا ہے, لیکن اتنے کروڑوں لوگوں سے جب آپ جائیں گے ان کے گھروں میں, ان کے دروازوں پہ, تو ٹیکس لینا مشکل ہے. آپ کی ایک سیلف اسسمنٹ اسکیم آئی تھی کسی زمانے میں, بڑی اچھی تھی, چلیں ہر سال 20% آپ ٹیکس بڑھا کے دے دیں. لیکن دیکھیں پوری دنیا میں بھی آپ باہر بھی جائیں نا تو عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ٹیکس کا نظام کتنا کمپلیکیٹڈ ہے, یا عام دکاندار کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو ہر بچے کو پتا ہے کہ ٹیکس کا ایشو ہے, ہر چھوٹے دکاندار کو پتا ہے. اب ایک دکاندار ہے, اس کی مہینے کا وہ دکان کا کرایہ ہی نہیں دیتا. میں ان دکانداروں کی بات کر رہا ہوں جو چھوٹے دکاندار ہیں, جن بیچاروں کے پاس یہ سہولیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کنسلٹنٹ کو رکھ سکیں, یا اپنا لیجر مینٹین کر سکیں, یا اپنی بک کیپنگ کر سکیں. تو حکومت کو اس طرح کے بے ہنگم فیصلے نہیں کرنے چاہیے,
بلکہ ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس میں آپ 80% لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو اس طرح کا نظام دیں کہ وہ تھوڑا ٹیکس بھی اگر دیتے ہیں تو وہ دیتے رہیں, مسلسل دیتے رہیں. جب بھی ٹیکسز زیادہ ہوئے ہیں ملک میں کرپشن بڑھی, بالکل. اور آپ جب بھی ٹیکسز کم ہوئے, اب جیسے میں نے سیلف اسسمنٹ اسکیم کا بتایا تو لوگ خوشی خوشی جمع کرا دیتے تھے, ہر سال 20% بڑھا کے جمع کرا دیتے. ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے دفتر میں کوئی آئے گا ٹیکس والا, یا ہمیں کوئی نوٹس آئے گا, ہمیں کوئی پریشانی ہوگی. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو حکومت کو ٹیکس کا لیول جو ریشو ہے, ٹیکس کی سلیبز ہیں, ایک تو وہ کم کرنی چاہیے, اور دوسرا جو ہے عام غریب آدمی کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے. کسی اب دیکھیں میرے پاس بہت نوٹسز لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں, کسی کو 30,000 کا مہینے کا ہے, کسی کو 60,000 کا مہینے کا ہے. اب وہ بات کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید یہ نوٹس جو ہے نا یہ اصلی نہیں ہے, لیکن وہ ہیں اصلی. ہر چیز پہ تو ٹیکس ہے, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اب جو تاجروں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کیا اس سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا مزید بڑھ جائے گا؟ کیونکہ ایک طرح تو یہ معیشت کو نقصان پہنچا تو رہا ہے. دیکھیے معیشت کو تو آج تقریباً میرا خیال ہے کہ 200 ارب روپے کا تو ایک دن میں نقصان ہو ہی گیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, 25 ارب کا تو خالی لاہور میں ہوگا, اور آپ حساب لگانے کے کراچی کا کیا ہے, اور پھر باقی جو پورے ملک کے شہر ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایک غریب آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے. مطلب آج تو کچھ بھی نہیں کما کے اب لے کے کچھ گیا. آسان بات نہیں ہے. ہم فگر تو کوئی بھی دے دیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن جس بندے کو شام کو 2,000 روپے چاہیے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جانے کے لیے, یا بچوں کے اسکول کی فیس دینے کے لیے, یا ہیلتھ کے لیے, دیکھیں کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ٹیکس باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے نا, ٹیکس جو ہے نا وہ ڈیویڈنڈ آف اکانومی ہے, یعنی کہ اکانومی چلے گی تو ٹیکس ہوگا. ٹیکس کوئی سائلنٹ نہیں ہے, ایک اسٹیچو پہ ٹیکس نہیں لگتا, ٹیکس آمدن پہ لگتا ہے. آپ کسی دکان پہ کیسے ٹیکس لگا سکتے ہیں؟ آپ انکم پہ ٹیکس لگائیں, ان کو کہیں آپ کی انکم اتنی ہے, اس پہ لگا, آپ پریمیسز پہ کیسے انکم ٹیکس لگا سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے ٹیکس لگانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو جو باہر بیٹھ کے ایک اپنی ناقص عقل کے مطابق جو رائے ہے وہ دے سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا, اور اس سے تاجروں کو بھی نقصان ہوگا. ان کی بیچاروں کی جو انکم ہے وہ اور کم ہوگی, ان کی مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن ایک تاجر بجلی کا بل دے, گیس کا بل دے, بچوں کی فیس دے, یا اپنا کاروبار چلائے, ہاسپٹل کے اخراجات پورے کرے, یا ٹرانسپورٹ کے پیسے دے, اور اپنا کاروبار بھی چلے, اس کے بعد پھر ہر چیز پہ ٹیکس دے. آپ کو پتہ ہے اس وقت روٹی پہ بھی ٹیکس ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت میڈیسن پہ بھی ٹیکس ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت کپڑوں, بچوں کے کپڑوں میں, اسکول کی اسٹیشنری پہ بھی ٹیکس ہے. آپ بتائیں یہ بچے کی اسٹیشنری ہم خریدنے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. بالکل. تو سر یہ جو سارے ٹیکسز ہیں نا, آخر پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے نا, میں اس سوال پہ آتی ہوں کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. اس کو بہتر کیسے کریں, اور حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہر چیز پہ ٹیکس لگائیں؟ دیکھیں ہماری ٹیکسیشن ہے نا وہ, یا یہ ہماری آمدن ہے وہ 3 طریقے سے آتی ہے. ایک آمدن ہماری وہ ہوتی ہے جس کو ہم فسکل جو ریونیو ہم کہتے ہیں, جی, یہ وہ ہے جو لوکل ٹیکسیشن ہوتی ہے. تو ایک ٹیکس ریونیو ہے جس کا ابھی ٹارگیٹ 12,970 ارب روپیہ رکھا گیا ہے اس سال کا. اور ایک ہماری نان ٹیکس انکم ہوتی ہے, اس کا ہمارا ہدف جو ہے وہ تقریباً 3 ٹریلین رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب 160 یہ ٹوٹل بنتی ہے 16,000 ارب, یہ ایک آمدنی ہے جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. دوسری آمدنی ہماری وہ ہے جو ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں, اس سے جو ہمیں انکم آتی ہے. تیسری ہماری وہ ہے جو ہمارے ایکسپیکٹس, جو ہمارے پاکستانی ڈائسپورا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں پیسے کما کے بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری آمدن نہیں. اب حکومت کو ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی پر کیپٹا انکم کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں, ہم اپنی پر ایکڑ ییلڈ کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں, ہم اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہم اپنی ایکسپورٹ کو کیسے کمپیٹیٹیو کر سکتے ہیں, ہم اپنی ایکسپورٹ کو دوسرے ملکوں سے جو ہمارے نیبر کمپیٹیٹرز ہیں ان کے مقابلے میں کیسی بہتر منڈیاں تلاش کر سکتے ہیں. اب یہ ہماری بجلی مہنگی ہے, 16 سینٹ پہ ہم اپنے کارخانے نہیں چلا سکتے, کارخانے نہیں چلا رہے. اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئی ہیں تب حکومت کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کو تو IMF کہتا ہے جی اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے. آپ یا تو IMF ان کو یہ کہنا کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر بھی کم کریں, آپ اپنے اخراجات کو کم کریں, آپ حکومت کے اخراجات کم کریں, حکومت کے جو افسران ہیں ان کے اخراجات کم کریں. یہ ساری چیزیں جب تک ہم یہ اپنا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم نہیں کریں گے
فسکل ریونیو جو ہے اس کو جب ہم ریگولیٹ نہیں کریں گے تو ہم کسی صورت میں کامیاب نہیں. ہمارا دیکھیں ہمارا اس وقت اگر 16,000 ارب میں نے آپ کو بتایا نا آمدن ہے جی تو ہمارا تو 22,000 23,000 ارب سے زیادہ خرچ ہے. بالکل. ہمارا 8,500-9,000 روپے تو صرف بینکوں کے سود کے مد میں ہم نے دینا ہے. تو ہم تو کوئی فیزیبلٹی بنا نہیں سکتے. اچھا سر، ہماری جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی نا، تو آئی ایم ایف سے ہم قرضہ لیتے ہیں، اب اسی کے مطابق ہمارا ایک بجٹ بنتا ہے جس پہ عمل درآمد کرانا حکومت کی بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو ایسے میں آئی ایم ایف سے جو آگے ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے اس کو آپ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں حکومت، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت معیشت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے معیشت سیاسی طور پہ ہم بہت زیادہ غیر مستحکم ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سے ہماری معیشت میں استحکام آ ہی نہیں سکتا. تو پہلے سیاسی معاملات کو ٹھیک کریں، گڈ گورننس کو ٹھیک کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر کریں، فیسیلیٹیٹ کریں اور آمدن کے ذرائع ڈھونڈیں. ہمیں کرٹیسزم نہیں کرنا. ہمارا ملک بہت بہترین کنٹری ہے، یہاں پہ اتنے وسائل ہیں، اتنی زمین اویلیبل ہے ہمارے پاس کلٹیویشن کے لیے کہ اب ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ 50 سے 55 من پر ایکڑ ییلڈ ہے، ہمارے یہاں 35 سے 40 ہے. بھئی ہم کیوں نہیں، ہماری چاول کی جو ہے ییلڈ بھی کم ہوئی ہے، ہماری گندم اس دفعہ بہتر ہوئی ہے، کپاس اس دفعہ بہتر نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں تو ہمارے سائنٹسٹ کو، ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو ہمارے ریسرچر ہیں ان کے اوپر انویسٹ کریں، ان کو ٹاسک دیں اور دیکھیں کہ ہم پازیٹیوٹی کو کیسے سامنے لے کے سکتے ہیں، ہم نیگیٹیوٹی سے باہر نکلیں. ہم ایسے حالات کریٹ کریں کہ ہماری دیکھیں ہماری اس وقت 70% جو پاپولیشن ہے وہ 40 سال سے کم، بالکل، اور ہماری کو تقریباً 60% جو پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے کم ہے. اور یہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو ابھی گریجویٹ اسکولوں سے آ رہے ہیں، ان کو ہم نے جاب کہاں سے دیں گے، ان کو نوکریاں کہاں سے دیں گے؟ یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اپنی ذمہ داری تب پوری کر سکتی ہے جب وہ اپنی بھی اصلاح کرے اور اس طرح کے میئرز لے جس سے کہ عوام کو بھی فائدہ ہو اور حکومت کو بھی فائدہ ہو. آپ دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو آمدن ہے نا وہ ہماری جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ ہم جو کماتے ہیں نا وہ ہمارے خرچے میں پورا کر دیتے ہیں. تو ہماری آمدن وہ ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں جی اس سال ہم پلس میں آئے ہیں. ہم تو یہ جو لون لیتے ہیں یہ اس لیے لیتے ہیں کہ جتنی ہمارا نیگیٹو ہوتا ہے اتنا ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں لون مل جائے. اب ہمیں 7 بلین اگلے 3 سال میں چاہیے، وہ 7 بلین ہم کوشش کریں آئی ایم ایف سے مل جائے، پھر 3 سال ختم ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ 130 بلین کا آپ کا قرضہ ہے، 65-70 ہزار ارب آپ کا لوکل قرضہ ہے. The solution is this, that government should revisit each and everything with honesty. For example ہم سب کہتے ہیں جی FBR، اب FBR میں 20-25 ہزار لوگ ہیں، ان کو آپ نے دے دیا ٹاسک جی 12,700. اب یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے نا یہ ٹوٹل ٹیکسیشن کا 20% بھی نہیں ہے. آپ تو 70% تو تقریباً آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے لے لیتے ہیں اور وہ گھر بیٹھے آپ کو آ جاتا ہے، کرنے کچھ نہیں پڑتا. تو آپ ری اسٹرکچر کریں، اچھے آفیسرز دیکھیں، ان کو اپوائنٹ کریں. اور میں ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ جو بزنس کمیونٹی پہ اتنا لوڈ مت ڈالیں کہ وہ برداشت نہ کر سکے. پہلے وہ کچھ دے تو صحیح، ہاں ان سے کچھ لینے والی بات کریں، ان سے یہ بات نہ کریں کہ وہ بھاگ جائیں سب کچھ چھوڑ کے. اور کاروبار دیکھیں بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، بہت سارے کاروبار بند ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے جو بوتھ اینڈز ہیں نا وہ میٹ نہیں کر پا رہے، وہ مشکلات کا شکار ہیں. اور کیونکہ انہوں نے اتنے سارے ٹیکسز دینے کے بعد اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، تو ان پہ رحم کریں اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آئیں اور ایک ایسا کوئی 5 ایئرس 10 ایئرس پلان لے کے آئیں اور لوگوں کو انکریج، خاص طور پہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر کو انکریج کریں. انڈسٹری کو انکریج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک واحد سیکٹر ہے جو آپ کو امپلائمنٹ دیتا ہے. اچھا سر، یہاں میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن جو ہے ہر چیز پہ نہیں کرنی چاہیے جن کی انکم ہے. اب ایک تو یہ پاکستان میں بڑا عام ہے، جن کی انکم زیادہ ہے ان کو تو کلی ایسے ہی ہے نا. وہی میں پہلے آپ کو کہا نا کہ آپ وہ جو ٹاپ کے 100 آدمی ہیں جو کہ ملک کا 70% لوڈ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ ان سے ٹیکس لینا چاہیے. اب کئی سیکٹر ایسے ہیں، ہم ہر دفعہ پروگراموں میں باتیں کرتے ہیں، بار بار کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کا سیمنٹ سیکٹر ہے، آپ کا بیوریج سیکٹر ہے. لیکن سر یہ سب ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اب ان سے تو ٹیکس لیا نہیں جا رہا اصولاً جن سے لینا چاہیے تھا، اتنا نہیں لیا جا رہا جتنا لینا چاہیے.
ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی کی آمدنی 50,000 ہے تو وہ تو سارے پہ ٹیکس دے دے لیکن گا. سر سوال یہ ہے کہ اگر ہم ہر چیز پہ ٹیکس اگر حکومت نہیں لگاتی، پہلی معیشت کا یہ حال ہے، تو پھر تو معیشت اور کمزور ہو جائے گی. نا اس میں پھر دوسری سائڈ ہے نا. دیکھیں ایک فسکل ایکسپینڈیچر کی دو سائڈ ہے نا. ایک تو آپ کا خرچہ کتنا ہے اور ایک جو ہے آپ کی انکم کتنی. اب آپ کی اگر تنخواہ 50,000 ہے اور آپ ₹1,00,000 مہینہ خرچ کریں گی تو کتنے دن کریں گی؟ ادھر سے ادھار مانگیں گے نا. اور کب تک مانگیں گے؟ آج بھی ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں کو پیسے مل جائیں. وہ پری ریکوزٹ آف دا IMF ہے، ہم اس کو کس طرح پورا کر لیں. کہیں سے 2 بلین مل جائے، کہیں سے. تو کب تک ملے گا بھائی؟ جب تک یہ ڈرائیو نہیں لیں گے، جب تک کڑوا گھونٹ نہیں پئیں گے. اب دیکھیں اس وقت اس چوک پہ بھی ہڑتال ہو رہی ہے، یوٹیلیٹی اسٹور والے بیٹھے ہوئے ہیں. اس شہر میں بھی ہڑتال ہو رہی ہے، PWD والے بیٹھے ہیں. سارا پنڈی بند ہے، سارا شہر بند ہے، سارا ملک بند ہے. تو کیا ایسی ترقی کریں گے ہم تو ایسے ترقی نہیں کر سکتے. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اہل اختیار سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے ہمیں 70 سال ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ ملک معاشی تنزلی کا شکار ہے. تو اگر معاشی تنزلی کا شکار ہے تو آئیں سب مل کے اپنا حصہ ڈالیں. ہم یہ گاڑیاں واڑیاں آپ ختم کریں، بڑی بڑی بلڈنگیں ختم کریں. اس کو جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں. آپ کی جو گورنمنٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کو آکشن کریں. اور جو آپ کے جتنے بھی بزنسز آپ کے انڈر لاس میں چل رہے ہیں ان کو آپ ختم کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے. اور ایک نیک نیت ول ہونی چاہیے. جب تک ول ٹو ڈو گڈ نہیں ہوگی اس وقت کچھ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو شاید اگلے 5-10 سال میں ہم معاشی طور پہ بہت بدحالی کا شکار ہوں گے. دیکھیں آج سے 20 سال پہلے ہم اس خطے میں ایکسپورٹ میں سب سے بہتر تھے. اور آج سے 40 سال پہلے پاکستان ایک آئیکن تھا. پاکستان اکنامک جائنٹ تھا. جرمنی، سعودی عرب، UAE، تھائی لینڈ. یہ جرمنی کو ہم نے 30,000 روپے کرتا دیا. آپ سوچیں. بالکل. تو کیا ہے؟ کیا یہ وہی دماغ ہیں؟ وہی لوگ ہیں. صرف ہمیں آنیسٹی سے، کمٹمنٹ سے، ڈیڈیکیشن سے، ہارڈ ورک سے اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے. اپنی کرہانوں پر اور اپنی اس پہ ہمیں سوچ کے، یعنی بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہمارے سامنے رکھے ہیں نعیم صدیقی صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی کہ ہڑتال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بھی اربوں کا نقصان ہوا تو وہ بھی بعد میں ہمیں ہی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو امید کرتے ہیں یہ مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا، دیکھنے کا بے حد شکریہ.